السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مہک اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہاٹ اینڈ بولڈ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ وہ دیکھو پیسوں والی بیکارن آ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی کلاس میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، وہاں بیٹھا لڑکیوں کا ایک گروپ روز کی طرح اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اچھا وفا، سنو۔ وہ ان سب کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگی جب ان میں سے ایک لڑکی تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ دیکھو وفا، ہم سب تمہارے دشمن نہیں ہیں بلکہ تمہارے دوست ہیں۔ اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو بلا جھجک ہم سے بول سکتی ہو۔ میں یہ دل سے بول رہی ہوں یار، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ وفا کا سر تا پاؤں جائزہ لے کر اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کے اس انداز پر وفا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے باقی دوست بھی اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گئے۔ تم یہ بیکاریوں والا چوگا پہننا چھوڑ دو۔ ایک بار پھر اس نے وفا کے کھلے کھلے کپڑوں پر چوٹ کی، جہاں باقی سب کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہیں وفا نے خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے گزر جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ ان سب کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب اس کی ماما کی دوستوں کی بیٹیاں اور بیٹے تھے۔ سنو وفا، میرے پاس بہت سے ایسے کپڑے پڑے ہیں جو شاید تمہیں فٹ آ جائیں۔ میں انہیں پہن کر بور ہو چکی ہوں۔ تم اگر میری اترن پہنو گی تو کم از کم بیکارن سے تو زیادہ اچھی لگو گی۔ لفظ اترن پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، جبکہ باقی سب کا کہکا بلند ہوا، جو اس کے کانوں میں کسی نشتر کی طرح چگ گیا۔ یونی میں روز کی طرح ہوئی تسلیل پر آج بھی واپسی پر اس کے سر میں شدید درد تھا۔ چکراتے سر اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پر ڈیسی گئی۔ ماسی، ایک گلاس پانی لا دے۔ گلابی چہرے میں گلی معمول سے زیادہ سرخیاں تپے سطح چہرے پر پھیلا کر اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا پتہ دے رہا تھا۔ حد سے زیادہ کھلی فراق، وہ سیدھا سی چپل، بادامی رنگ کی پرانی چادر میں وہ کہیں سے بھی مریم خان کی بیٹی نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں سے گزرتی دو آنکھوں نے اس منظر کو بڑے غور سے دیکھا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ بی بی جی پانی۔ سلمہ نے اسے پانی لا کر دیا۔ نکاحت سے وہ مشکل اٹھ کر چند سانسوں میں پیا اور بیگ اٹھا کر بے دلی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی ماں کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے ان کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ان کے ساتھ کسی اور عورت کی آواز بھی ان کے کمرے سے آ رہی تھی، جس سے اس کی ماں اس طرح بات کر رہی تھی جیسے مریم خان نہ جانے کس قدر خوش مزاج عورت ہے، لیکن نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ فاطمہ نے رسگلہ التمش کی طرف بڑھایا۔ بس ماں، کیا ہو گیا؟ اتنی خوشی کس بات کی؟ پورا رسگلہ کھا کر وہ اپنی ماں کی خوشی سے تمتماتے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ تمہارے بولنے پر آج میں اپنی دوست کی طرف گئی تھی اور ان سے تمہارے رشتے کی بات بھی کی۔ پھر؟ وہ تجسس سے گویا ہوا، دل کی دھڑکن جیسے کچھ پل کے لیے تھم سی گئی۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے بولا کہ التمش شہزادہ کو اپنا داماد بنانا ان کی خوش قسمتی ہوگی۔ سینے میں رکا سانس اس خبر پر بحال ہوا۔ ابھی یہ بول تم رکھو، میں ذرا باقی سب کی بھی اس معاملے میں رائے لے لوں۔ ان کی ایکسائٹمنٹ پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں جب اس رشتے میں اس کی مرضی کا بتائے گی تو کوئی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا۔ تبھی وہ پرسکون ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج تم یونی نہیں جاؤ گی؟ ناشتے کی ٹیبل پر مریم نے اس پر حکم صادر کیا، جس پر وفا نے بس ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ انکار کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ ہونا وہی تھا جو انہوں نے بول دیا تھا۔ کچھ دیر میں سلمہ کے ہاتھوں تمہارے لیے سوٹ بھجواؤں گی، پہن کر تیار ہو جانا۔ دوپہر تک میرے کچھ خاص گیسٹ آئیں گے، ان کے سامنے اچھے سے مسکرا کر پیش آنا۔ آج شاید پہلی بار وہ اس سے نرم لہجے میں ہدایت دے رہی تھی، مگر وفا کے دماغ میں خطرے کی کئی گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ آخر ایسے کون سے گیسٹ تھے جن کے سامنے اسے جانا تھا، ورنہ آج تک اس گھر کا جیسے ایک قانون بن گیا تھا کہ یہاں کوئی بھی آئے یا جائے مگر وفا کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ مہرون رنگ کی پاؤں کو چھوٹی فراک، جس پر زرکون کے چھوٹے چھوٹے موتیوں اور ستاروں سے ہلکی پھلکی کشیدہ کاری کی گئی تھی، چوڑی دار پاجامہ اور بڑا سا دوپٹہ جس کے کناروں پر سنہری رنگ کی خوبصورت کڑھائی سے بارڈر لگایا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اپنے لیے مریم کے منتخب کیے گئے کپڑوں پر اسے حیرت ہوئی۔ آج تک جس ماں نے اسے شوق رنگ دیکھنے تک نہیں دیا تھا، کسی کامدار سوٹ کا تو شاید اس کی زندگی میں نام و نشان بھی نہ تھا، آج اسی ماں نے اس کے لیے مہرون رنگ کا انتخاب کیا تھا، اور اس کڑھائی کو دیکھ کر تو وہ مبہوت رہ گئی تھی۔ چند پل اس میں سنئی پھولوں کو چھو کر محسوس کرتے ہی گزر گئے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ بول رہی ہیں کہ آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ سلمہ کی آواز پر وہ یکدم چونکی۔
ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس فراق کو زیبتن کیے آئینے کے سامنے آئی تو چند پلوں کے لیے اپنا آپ پہچانا مشکل ہو گیا۔ اپنی ہی عکس سے نظریں چڑا کر ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سامان کی طرف دیکھا، جہاں لوشن، ہیئر برش، کاجل، لپ بام کے سوا تیار ہونے کے لیے کوئی سامان میسر نہ تھا۔ صرف ایک کاجل تھا جس نے اسے ضرورتاً آنکھوں میں سجا کر غلطی کر دی تھی، مگر فی الوقت تو اس کی ماں نے خود تیار ہونے کا بولا تھا، اس لیے بالوں میں برش کے بعد اس نے کاجل کی ایک ایک دار سے دوبارہ اپنی آنکھیں سجا لیں۔ لپسٹک کے نام پر سردیوں کے دنوں کی بچی کچھ گلابی رنگ کی لپ بام ہونٹوں پر لگا لی، دوپٹے کو اچھی طرح سے سر پر سیٹ کیا اور خوبصورت پیروں میں نئی لائی گئی جوتی ڈال کر اسے اپنا آپ نیا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ خاموشی سے وہ آہستہ آہستہ چلتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں نہ جانے کون کون سے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ ان سب کو تو شاید اس نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان سب کو آہستگی سے سلام کر کے بنا کسی کی طرف دیکھے وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ واو، بیوٹیفل! یہ نہ جانے کس کی پیشن گوئی تھی۔ میرے التمش کی ہونے والی دلہن ہے، لاکھوں میں ایک ہی ہوگی نا؟ دوسری آواز ابھری۔ مریم سب کی سرگوشیوں پر صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی، جبکہ التمش کے نام پر وفا کو حیرت ہوئی۔ لیکن مامی، کل جب ہم یہاں پہ آئے تھے تب ان کی ڈریسنگ بہت عجیب و غریب تھی۔ یہ عادی رائزادہ تھا جو کل بھی فاطمہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ارے چھوڑو بیٹا، اب ہر کوئی رائزادہ تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت ویل ڈریسڈ رہے۔ یہ دانین رائزادہ تھی، اسے وفا کچھ خاص پسند نہ آئی تھی، یا پھر وہ التمش کی شادی کسی ہائی سوسائٹی میں کرنا چاہتی تھی، مگر رائزادہ نام پر وفا کے سر پر جیسے آسمان آ گرا ہو۔ اوہ ماما، آپ ان سب کو چھوڑیں، میں تو ویسے ہی بول رہا تھا، اور ڈریسنگ سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو بس التمش بھائی کی ہونے والی دلہن سے مطلب ہے۔ بالکل صحیح کہا نا عادی، اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ دانین کو فاطمہ کا یہ جتاتا انداز بالکل پسند نہ آیا تھا۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ دانین تو ہمیشہ سے ہی کڑوی زبان والی منہ پھٹ رہی تھی، پھر بھلا یہاں کیسے باز آ جاتی؟ ارے پھپھو، آپ خواہ ہی بول رہی ہیں، ہمارے ہونے والی بابی سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ یہ ارشد تھا جو اس ساری گفتگو میں پہلی بار بولا تھا۔ وہ لوگ اور بھی نہ جانے کیا کیا بحث کر رہے تھے۔ مریم ان سبھی سے خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی، مگر وفا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تبھی مریم کا ایک اشارہ ملنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے تکیے کے نیچے سے چھپایا چھوٹا سا اسمارٹ فون نکالا۔ کانپتے ہوئے ہاتھ تیزی سے ایک مخصوص نمبر ملانے لگے۔ پہلی بل پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ نیچے سب میری التمش شہزادہ سے شادی کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تم میری بربادی میں پیش ہو۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں کیا کروں یار، میں بے بس ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرتا، نہ جانے کیسے التمش بھائی نے تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا آخر انہیں تمہارے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ دوسری طرف سے پریشانی بڑی آواز آئی۔ جی تو دوستو، کیسے لگی آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔